تو اس حوالے سے میں جلدی آپ کو انسان قبل اسلام سے پہلے انسان کے بارے میں اشارہ کروں جلدی، تاکہ ہمیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نبوی حیثیت کے بارے میں ہمارے اعتقاد میں مضبوطی پیدا ہو جائے۔ اسلام سے پہلے اس وقت کے معاشرے کی یہی تھی خرابی تھی، اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، خرابی تھی، اخلاق میں بہت بگاڑ تھا، بہت خرابی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے پیشوا اور رہنما بھی اچھا نہیں تھا۔ اب میں تفصیل میں جاؤں کہ بہت دیر ہو جائے گی، مثال سے واضح کر دوں گا، مثال سے اس مثال سے اب انشاءاللہ اپنے جو مقاصد نتیجہ خود نکال رہے ہیں انشاءاللہ۔ مثال یہ ہے کہ اصحاب مدینہ میں دو بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ آپس میں صدیوں آپس میں لڑتے رہے تھے، کس بنا پر؟ مجھے معلوم، اس بات مجھے معلوم، ہم بڑے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا حیثیت بہت اونچا ہے، ہمارے پاس لشکر بہت زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہمیں معلوم تابع داری کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں مانیں، اور حال وہ داستان ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کشمکش میں اس وقت خزرج کے دلیر بہادر شجاع بندہ وہ آ گیا، رخ بدر مکہ۔ میں مکہ جاؤں تو مکہ کے لوگوں کی سرمایہ داروں سے، مکہ کے لوگوں سے ان کی حمایت حاصل کروں، جنگی حمایت، دفاعی حمایت حاصل کر لوں، تاکہ اپنے جو دشمن ہیں اس پر ہم حاوی ہو سکے اور اس کو تحس و نحس کرتے برباد کر لیں۔ اس خیال سے وہ مکہ آیا۔ جب مکہ میں آ گیا، اپنے مشہور و معروف پرانا دوست حذیفہ کے پاس چلا گیا، اس سے مشورہ کیا کہ میں ان لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں، کس طرح ان لوگوں کو آپس میں میرے ساتھ دو تاکہ ان لوگوں کی میل معاہدہ ہو جائے، اور ہم اگر جانب مخالف میں حملہ کریں تو کامیابی ہمیں مل جائے۔ تو اس حذیفہ نے کہا آپ خراب وقت میں آ گئے ہو، غلط وقت میں آ گئے ہو، یہ وقت نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آج کل ہم اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں، اس قدر سخت مصیبت میں مبتلا ہے کہ فرصت نہیں ہے ہم مدد کیسے کریں گے۔ کیا مصیبت ہے؟ تو ہمارے ہاں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک جوان اپنے ایک دین اعلان کر دیا ہے، اور وہ ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے عقل مندوں کو پاگل کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہم اس مصیبت میں مبتلا ہے، اب کتنوں سے ہم مشکل حل کر سکتے ہیں۔ تو کہا وہ بہت سے جادوگر ہے، ساحر ہے، اور الفاظ کے ماہر ہے، تبلیغی زبان اس کی میٹھی میٹھی انداز زبان ہے، لہٰذا ہماری بہت سی زبانوں کو انہوں نے گرویدہ بنا دیا ہے، ایک گروہ تشکیل دے، ہم اس پریشانی میں ہم مبتلا ہے، لہٰذا ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ خود سے دور رہیے، آپ واپس چلیں، وہاں جو مدینہ میں کر سکتے ہیں کر دو۔ تو اب وہ پریشان ہوا کہ میں مدینہ جاؤں، اور معمول کے مطابق مدینہ سے جو بندہ آئے گا وہ کم سے کم کعبہ کے طواف کر کے چلا جائے گا، اور وہ حذیفہ نے اس کی نشانی بھی بتا دیا کہ وہ سارا سال شعب ابی طالب میں پوشیدہ روپوش رہتا ہے، اور حج کے موقع پہ باہر آ جاتا ہے، حجر اسود پہ بیٹھ کر لوگوں کو نئی دین کی طرف دعوت دے دیتا ہے، لہٰذا لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ملحق ہوتے جاتے ہیں۔ لہٰذا تم اس سے باز رہو اور بغیر عمرہ کے بغیر واپس چلے جاؤ، طواف کے بغیر۔ ابو پریشان ہوا کہ میں طواف کے بغیر جاؤں تو کیسے جاؤں، اور پھر جب مدینہ جاؤں تو مدینہ والے مجھ سے حالت پوچھے میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا اس نے طواف کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں طواف کر ہی لوں گا۔ اس نے پھر مشورہ دیا اگر تم طواف کرنے پر بزد ہو تو کر دو، لیکن یہ کہ روئی کام کے اندر ڈالتے جاؤ، اچھی طرح بند کر دو تاکہ ان کی باتیں سننے سے تم محفوظ رہو، سن نہ سکو، روئی ڈال کو کان میں ڈالتے جاؤ تاکہ ان کی باتیں سن نہ سکو اور محفوظ رہ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کر دیا، اور روئی بھی ڈال دیا۔ روئی ڈالنے کے بعد اپنا ہاتھ سے بھی پکڑ کر اچھی طرح طواف میں مصروف ہو گیا، طواف کرتے رہے کافی دیر کے بعد آخر وہ سوچتا رہا کہ آخر کیا میں بھی ایک مفادہ کام کرتا ہوں، اگر سن لوں تو حرج ہی کیا ہے، دیکھ لوں کہتا کیا ہے۔ کان کو باہر نکال، روئی باہر نکال کر پھینک دیا، اور آگے قریب جا کر اپنے پرانا رسم کے مطابق اس نے سلام کر دیا، انعم صباحاً کہا کہ رسول بخیر کیا حال ہے تمہارا۔ تو اس وقت رسول مکرم نے فرمایا کہ بندہ خدا، میرے خدا نے تحیت بھیجنے کا بہت
ترین انداز میں سکھا دیا ہے، اس طریقے سے تم سلام بھیجا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے خدا نے میرے دین میں کہا ہے کہ جب دو فرد آپس میں ملے اس طرح تحیت بھیجے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے یا سلام علیکم کہے، یہ طریقہ اپنا لو۔ جب اس کے انداز، لطافت، نرمی چہرے کی دیکھ کر آہستہ آہستہ قریب آنا شروع کر دیا، پوچھ لیا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم لوگوں کو کیا کہتے ہو، کیا رہنمائی کرتے ہو؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی 51 آیت اور 152 151 آیت کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا۔ ان دو آیتوں میں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان دو آیتوں میں کیا ہے؟ ان دو آیتوں میں اعتقاد کی درستگی اور اخلاق کی بہتری کی تعلیم ہے کہ تم حرام چیزوں کو حلال نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، ظلم نہ کرو، حق تلفی نہ کرو، ضعیفوں کے ساتھ رحمت پیش آ جاؤ۔ یہ آیت میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ پیغام جب سن لیا، آہستہ آہستہ اس کے دل کو یہ بات ہوگی، دل کو لگنے کے بعد سر نیچے کر کے کافی دیر تک کھڑا رہا، اور اچانک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر گیا اور اسلام لیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اسلام لیا ہے، اسلام لانے کا طریقہ دیکھیں نا کہ مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے، عقیدہ بنانا اور غیرہ بنانا۔ اسلام لیا ہے اور درخواست کی، یا رسول اللہ کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیجے، مدینہ میں تھا، کہ اچھی باتوں کو تبلیغ وہاں ہو جائے۔ پھر وہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد ایک بندے کو مقرر کر دیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مخصوص کر دیا، کہا اس کے ساتھ جاؤ، تبلیغ کرو، مدینہ میں دین پہنچا دو۔ وہ بندے اس کے ساتھ چلے گئے، وہاں پر آہستہ آہستہ رہنما شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ یہاں پر دامن ظاہراً مال سے خالی ہے، زر بھی نہیں، زور بھی نہیں، زن کے استعمال بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن جس سے ملتا ہے اس سے اپنا گریویدہ بنا رہا ہے۔ کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے، کیا راز ہے۔ آخر کیا باقی سنتوں کا پسمات ڈالنے کی سنت ہم نے اپنا لیا، کیا اس سنت کو ہم اپنا نہیں سکتے ہیں؟ کم سے کم اس سنت بھی اپنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو اپنا جیسا بنانے کے کیا طریقہ ہے بھائی۔ اب یہاں پر ایک روک کر میں ایک بات، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ اگر جشن ہے لیکن میں آپ کو کٹوی ٹرافی کھلا دیتا ہوں، کٹوی ٹرافی ضرور پڑھیے محمد و آل محمد۔ افسوس یہ ہے دنیا اسلام ایک غلطی کی شکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو آفت قرار دے دیا، جن چیزوں کو ٹکرا دیا، جن چیزوں پر لعنت کی ہے، اور جن چیزوں کو مضر قرار دے، بدقسمتی سے جہان اسلام اس کو محمد سینے سے لگا دیا۔ کن چیزوں کی؟ اس وقت کی کفار قریش نے پاک پیغمبر سے کہا کہ اگر آپ اقتدار چاہتے ہو، اس لیے نیا دل ہے تو ہم آپ کو پورے عرب کا اقتدار دے دیتے ہیں۔ دے دیا نا، تو مجھے فرما رہا نا۔ پھر کہا اگر آپ زر چاہتے ہو تو پورے عرب کے خزانہ آپ کے پاس رہیں گے، خزانچی بنیں گے، چابیاں آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ خوبصورت خوبصورت سے شادی کرنا کے ارادہ ہے تو ہم خوبصورت ترین خوبرترین فرد سے ہم شادی کروا دیں گے۔ اگر آپ اور کوئی خواہشیں بتائیں لیکن اس نئے دل کی تبدیل سے دستبردار ہو جائے۔ پاک پیغمبر کا کیا ارشاد ہے؟ یہی تھا نا کہ کہا اگر تم سورج کو دایاں ہاتھ رکھو، چاند کو بایاں ہاتھ رکھو، تب بھی میں اپنا قلعے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ عقیدہ کو لے کر سب کچھ ٹکرا دیا، اور ہم نے آج کل دنیا اسلام عقیدہ دے کر یہ چیزیں حاصل کر رہی ہیں، دل کر رہی ہیں، اور یہ دنیا اسلام کی غلطی ہے۔ اگر عقیدہ تمہارے پاس ہے، اخلاق تمہارے پاس ہے، رہنما تمہارے پاس اچھے ہیں، تو پھر امریکہ کے زور سے صہیونی طاقتوں کے سامنے گھٹن ٹکنے کا فائدہ کیوں بتاؤں؟
پوچھنا کہ جن چیزوں کو رسول نے ٹکڑا دیا تو علیہ السلام نے انہیں کو گلے سے لگا رہا ہے، تو یہ تو نامرادی ہے اور یہ تو بے وفائی ہے کہ کلمہ رسول کو پڑھے لیکن پوچھے ان سے تعامل سے اور چلے ان کے نقش قدم پہ، ہمارا رسم پر ان کے رسم حاوی، ہمارے تہذیب پہ ان کے تہذیب حاوی، ہمارے افکار پہ ان کے افکار حاوی، ہمارے روایات پہ ان کی روایت حاوی، ہمارے سیاست پر بھی ان کی سیاست حاوی، ہمارے اقتصاد پر ان کے اقتصاد حاوی، تو ہم ہے ہی کس چیز کے، تو پھر ہمیں جشن منانے کے ادھر ادھر محفل میلاد پوری دنیا کو متوجہ کرنے کے کم از کم ایک ذرا تو اللہ بس ہونا چاہیے کہ کس طرح دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے گویا کہ متروکات نبی کو دل سے لگانا یہ بے وفائی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ دوسرے میں اعلان کر دیتا ہوں اعتقاد کی صحیح ہونا، امام کا اچھا ہونا، رہبر کا اور ساتھ ساتھ اخلاق کا اچھا ہونا۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، جلدی وقت کم آپ کو زحمت کی زیادہ نہیں دینی، میں نے مثال نہیں دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پروردگار عالم نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو نجات دی۔ کس سے؟ فرعون سے نجات دی۔ کیوں؟ چونکہ فرعون کا عقیدہ بھی غلط ہے، فرعون کی امامت بھی غلط ہے، امام باطل ہے اور ساتھ ساتھ ان کا اخلاق بھی خراب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا۔ بچانے کی کیا منظر ہوا؟ جب معاملہ ہوا وہ تو آپ ماشاءاللہ داستان آپ کے ذہن میں ہے، جب آخری عمل فیصلہ کرنا پڑا موسیٰ کلیم علیہ السلام کو کہ ہم نے یہاں سے ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جب فیصلہ یہ ہوا، اعلان کر دیا، تو بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ کلیم نکلنے لگے وہاں سے۔ اب جب نکلنے لگے تو فیصلہ یہ ہوا کہ چھوڑ دو، پھر پیچھے فوراً فرعون نے منصوبہ بنا لیا، فوجیوں کو بلند میٹنگ کر دے، کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، زندہ کوئی نہیں بچنا چاہتے، لشکر تشدید دے دو، پیچھے چلو، جہاں ملے وہاں پر سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، کسی کو بچنے نہیں دینا، کسی کو جانے نہیں دینا۔ اب لشکر تیار ہو گئے، پیچھے چل پڑے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کب لشکر پیچھے سے بڑا لشکر ہے جس کے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، وہ آ رہا ہے۔ اب دایا بھی نہیں جا سکتے، بایا بھی نہیں جا سکتے، آگے جانا ہے، حکم خدا ہوا، آگے چلتے رہے، دریائے نیل کے قریب پہنچے۔ دریائے نیل، جب دریائے نیل کے قریب جا رہے تھے، ساتھ ساتھ وہاں پر اب موت بالکل سامنے ہے، پیچھے بھی لشکر ہے، دائیں طرف بھی بن رہے اور بایاں طرف بھی جانا ممکن نہیں، سامنے جانا ہے دریائے نیل۔ حکم خدا بھی ہے کہ دریائے نیل کی طرف جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ یہاں رک کر پیغام آپ کو دے دیں، کیا پیغام ہے؟ بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر حالت میں اپنے مالک و خالق کا حکم مانے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے سے کیا ہوگا، یہ سوچے کہ میرے خالق کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رازق کا حکم ہے، میرے بنانے والے کا حکم ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کا، یعنی گویا ادب اسلام کا تقاضا یہ ہے، موسیٰ کلیم نے ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا کہ دین مبین اسلام میں شریعت انبیاء میں بڑوں کا حکم ماننا چھوٹوں پر فرض کریں۔ اب یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میں کروں گا، نتیجہ کیا نکلے گا، کیسے نکلے گا۔ بندہ وہی ہوتا ہے، تو جو فرق نا، یعنی بندے بھی یہی ہے کہ بڑوں کا حکم مانا چاہیے۔ بندہ چلا گیا بازار میں، بازار بردہ فروشان میں، بندہ خرید لیا، غلام خرید کر لے آیا، بہت بھاری رقم دے کر خرید کے لے آیا۔ لانے کے بعد جا کر سوچنا شروع کرتے، یہ بندہ ہے، غلام ہے، اور یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے تو میں اس کا حال احوال پوچھ لوں۔ پوچھنا شروع کر دیا، تم کیا کہو گے، پسندیدہ غذا کیا ہے؟ سر سے لے کر پھیر تک دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد کہا آپ آقا ہے، مالک ہے، مختار ہے، جو دیں گے میں کہوں گا۔ کیا پہنو گے؟ کہا جو پہناؤ گے میں پہنوں گا۔ کہاں بیٹھو گے؟ جہاں بیٹھائیں گے میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ سوال مجھ سے پوچھنے والے تو ہے ہی نہیں، چونکہ تمہیں اختیار ہے، تو مالک ہے، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، بندہ ہوں۔
اب یہ بات جب آ گئے تو آصف کو مالک نے جو خرید کر لایا تھا زور زور سے چیخنے لگا، یہاں تک کہ سارے فیملی جمع ہو گئی، پوچھ لیا کیا ہوا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی دھوکا ہوا، کوئی پریشانی ہوئی؟ کہا نہیں 75 سال کے بعد آج مجھے اسلام کا معنی سمجھ میں آیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر خدایت دو خدایت دو خدایت دو، جو موجود ہے اس کو شکر تو ادا کر لو کم سے کم، یعنی جو خالق دے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حقیقتی بندگی یہ ہے، راضی بندگی یہ ہے، فلسفہ عبدیت یہی ہے کہ انسان خدا کے دینے پر راضی ہو جائے، صحت دے راضی ہو جائے، بیمار کر دے راضی ہو جاؤ، کم دے دے راضی ہو جاؤ، زیادہ دے دے راضی ہو جاؤ، جان دے دے راضی ہو جاؤ، بلندی پر بٹھا دے راضی ہو جاؤ، زمین پہ گرا دے راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندگی ہے۔ لہٰذا جب وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم بھی جا رہے تھے، موت سامنے ہے لیکن جا رہا ہے، چونکہ حکم خدا، حکم خدا چاہتے چاہتے آگے بڑھے۔ اب حکم خدا بندے اگر حکم خدا نہ آتا تو شاید دریا میں یوں ہی قدم رکھ کر داخل ہو جائے۔ حکم خدا ہوا کہ عصا مارو اس دریا پہ، عصا مارا تو راستہ مل گیا، پانی شک ہو گیا۔ امام برحق کو راستہ ملتا ہے، امام باطل راستہ بند کر دیتا ہے۔ راستہ مل گیا، راستہ ملتے داخل ہو گئے، چلتے 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 عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کلیم کے آخری بندہ جو سمندر سے دریائے نیل سے نکل رہا تھا، جو فرعون کا آخری بندہ داخل ہو رہا تھا۔ اب جب منظر بن گیا، جب یہ منظر بننے کے بعد پھر فوراً حکم خدا ہوا پانی کو کہ پانی بند ہو جائے، پانی بند ہوگا غرق ہو گیا۔ کون؟ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، امام باطل اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک منظر اور بھی ہے کہ باپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، بیٹا فرعون کے لشکر میں تھا۔ جب غرق ہونے لگا تو بیٹے نے آواز دینا شروع کر دیا، باپ کو بلایا۔ جو ہی آواز، بیٹے کی آواز کان کو لگی تو فوراً باپ مڑ گیا، آگے بڑھا اس کو نجات دینے کی خاطر، کسی خاطر وہ بھی بیٹے کی محبت میں امام سے روگردانی کر کے غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انما الاولاد والبنون فتنۃ، اولاد اور مال فتنہ آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو محبت میں آپ کہیں خدا نخواستہ صراط مستقیم سے نہ ہٹ جائے۔ اب یہاں پر درس کیا ہے ہمارے لیے؟ درس یہ ہے کہ راستہ ایک ہے نا، راستہ ایک ہے، دریائے نیل میں گھسے ہوئے ہیں، ایک کو نجات مل رہی ہے اور ایک غرق ہو رہا ہے، راستہ ایک ہے، راستہ زمین تو نہیں کبھی شک پڑتے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب امام راہبر، اچھا ہم نے راستہ کو نہیں دیکھنا ہے، راہبر کو دیکھنا ہے، راہبر کو سفر اچھا، راستہ کو نہ دیکھے کہ راستہ یہ ہے، راستہ وہ ہے، نہیں، نام کو نہ دیکھے، راستے کو نہ دیکھے، بلکہ دیکھے کہ راہبر کیسا ہے، رہنما کیسا ہے، کیا ہی بچانے والا ہے یا غرق کرنے والا ہے، کیا ہی نجات دینے والا ہے یا ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ اصول ہے ہمارے لیے۔ اب اس وجہ سے عقائد کا صحیح ہونا، ایمان کا اچھا ہونا اور ساتھ ساتھ اخلاقیات کا اچھا ہونا باعث نجات ہے ہمارے لیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس رہبر معظم و مکرم، جس رہبر معظم و مکرم کی ولادت کی جشن منانے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر ان کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو بتا دیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصوصیات کے بے شمار ہیں، ہم کیا بتائیں، چونکہ کل تو کل مجموعہ اوصاف کمال کل نبی کی، کل جتنے انسان کے ذہان میں آ سکتے وہ سب کمالات نبی میں موجود ہیں، لیکن ان کمالات میں سے جو نمایاں کمالات ہیں جن کا معترف کافر بھی ہے وہ چند ایک ہیں۔ مثلا نبی کا صادق ہونا، کافر بھی کہتے ہیں نا صادق، اور نبی کا امین ہونا وہ بھی معترف ہے۔ نمبر 3، نبی کی وجودی معظم و مکرم کا معطر ہونا خوشبو سے، یہ بھی کافر تک معترف ہے۔
یہاں تک کہ جس راستے سے نبی گزرتے تھے 3 دن تک اس راستے سے خوشبو آ رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہر بندہ جب وہاں سے گزرتا تھا کافر غیر جو بھی تھا وہ کہتے تھے یہاں سے ضرور محمد گزرا ہے۔ کس لیے پوچھتے تھے کہ کیوں؟ کہا کہ یہ خوشبو محمد کی خوشبو کسی اور کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہم جو آئے حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا، قال الحسن علیہ السلام یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، میں محمد مصطفیٰ کی خوشبو سن رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ خوشبو کو ذہن میں رکھے گا۔ دوسری چیز تیسری خصوصیت، ایک اور خصوصیت رسول معظم کی وجود مقدس کا منور ہونا، منور تو ہے لیکن مزین ہونا ہے، نور دینے والا ہونا۔ یہاں تک کہ بی بی عائشہ خود روایت کرتی ہے کہ وہ جناب ہمیں کوئی سوئی اگر دن کی روشنی ہمیں نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو پھر ان کے وجود سے اس قدر نور ساطع ہوتے ہیں، روشن ہوتے، صادر ہوتے کہ زمین کے ہر ذرے کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اس لیے اب یہ دو بات اب ذہن رہے نا، وجود مقدس کا معطر ہونا اور منور ہونا۔ اچھا آئیے شب ہجرت متقبل جائے، شب ہجرت کے سر پہ کون سویا ہوا ہے؟ دوسرا سوال، ہر بندہ جب آتا ہے دیکھ کر واپس کیا کہہ کر واپس چلا جاتا ہے؟ محمد سویا ہوا ہے۔ ان کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے خوشی ہوئی؟ کیوں ان کو پتہ نہ چلا کہ محمد نہیں ہے، علی ہے؟ مطلب یہ کہ خوشبو یا علی بھی اب میں یہاں پہ چلا ان کو پتہ تب چلتا جب علی نفس رسول نہ ہوتے، تب پتہ چلتا۔ جب نفس رسول ہے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی سویا ہوا علی ہے، اس میں فرق ہی تو کوئی ہے نہیں کائنات میں۔ لہٰذا یہ کوئی صفت اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس نجیناکم خدا کہہ رہا ہے کہ اے آل یعقوب، اے اولاد بنی اسرائیل، نجات پانے کے دن کو عید مناؤ، نجات پانے کے دن کو عید مناؤ جس دن تمہیں نجات مل گئی۔ اب یہ بتائیں جان کی نجات زیادہ اہم ہے یا نظر و افکار کی زیادہ اہم ہے؟ افکار کی زیادہ اہم ہے۔ فکر کی آزادی، فکر کی نجات بہت اہم ہے جان کی وجہ سے۔ اگر جان کی نجات ملنے پر انسان عید منا سکتا ہے تو افکار و آزادی پر بطریق اولا عید منا سکتا ہے، اور عید منانا بھی چاہیے اور سب کو خوشی منانا بھی چاہیے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رسول آزادی ہے، ہمیں آزادی سکھاتی ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ عقائد باطلہ سے آزادی، اخلاق بد سے آزادی، امام باطل سے آزادی۔ ہمیں آزادی ہے ہر چیز سے۔ اخلاق بد کی مثال دو آپ کو جلدی درود پڑھے محمد و آل محمد بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ خدا نے 4 قیمتی جوہر انسان کو عطا کیا ہے جس کی کوئی قیمت انسان معین کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کر سکتا ہے یہی کہ اس کی زندگی اس کی قیمت ہے، کم سے کم قیمت زندگی اسی کی قیمت ہے۔ اور یہ 4 چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے قرآن نازل کیا ہے اور 24,000 پیغمبر بھیجا ہے، خاتم الرسول بھیجا ہے، تاکہ 4 چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، حفاظت کر سکیں۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 دین، نمبر 3 حیا، نمبر 4 عمل صالح کی توفیق۔ یہ 4 چیزیں سانتی سے ہمارا ہے، عقل، حیا، دین اور عمل صالح کی توفیق، یہ 4 چیزیں۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کی
ان 4 چیزوں کو نیست و نابود کرنے والے چیزیں بھی ہیں، ان سے بچنا ہے، آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ کیا عقل کو زائل کر دیتا ہے غصہ، دین کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے حسد، حیا کو ختم کر دیتا ہے لالچ، اور توفیقی نعمت کو سلب کر دیتی ہے ناشکری۔ اگر یہ نشی چیزیں ختم ہو جائیں اس سے کچھ شامل اس سے اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ صلی ریپیٹ کرتا ہوں، خدا کی طرف سے ہمیں 4 قیمتی نعمتیں میسر ہیں۔ خدا کی نعمتوں پر بہت شکر، لاکھ شکر ہے۔ عقل، دین، حیا، عمل صالح کی توفیق، اور ان 4 چیزوں کی دشمن بھی ہے، ختم کرنے والی چیزیں بھی، ان سے بچنا ہے۔ غصہ، حسد، لالچ اور ناشکری، ان 4 چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب آئیے سیرت نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جنگ کے نتیجے میں جب جنگ ہوئی وہاں پر بہت سارے لوگ کامیابی ہوئی، مسلمانوں کو اسلام کو کامیابی مل گئی، فتح مل گئی، اور فتح کے نتیجے میں بہت سارے مال و اموال و غنیمت بھی آتا ہے۔ تو ان مال و اموال میں بہت بڑا جرنیل اور رہبر اور رہنما کو بھی گرفتار قیدی ہو کر آ گئے تھے مالوں میں، اور اس کا نام ثمامہ تھا۔ جب ثمامہ کو قیدی بنا کر لا کر مسجد میں سکون سے بند کر دیا گیا، تو بند کرنے کے بعد رسول معظم تشریف لائے اس کے پاس، کہا فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ بڑے بدتمیزی سے کہا کہ قید بھی کرتے ہو، زیر و عذاب بھی دیتے ہو، سکون سے بند بھی دیتے ہو، پھر پوچھتے ہو کیسے ہو؟ پھر کہا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا مجھے کوئی تکلیف سے کوئی پرواہ نہیں، عزت سے پرواہ نہیں، جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو کر رہا ہوں، آخر یہی ہے نا کہ مجھے مار دو گے، جب مجھے مار دیں گے تو میرے خون کے انتقام لیا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی، پہلے دن یہ بات، دوسرے دن بھی، تیسرے دن جب یہ بات ہو گئی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ کو ہم نے آزاد کر دیا ہے، کہا ان کو آزاد کر دو، اور یہ قبیلے کا بہت بڑا آدمی ہے، عزت و احترام کے ساتھ اسی شہر مدینہ سے رخصت کر دو۔ صحابی وہاں کا تیار ہو گئے رخصتی کرنے کے لیے، لے گئے اس کو شہر مدینہ کے باہر۔ وہاں پر جب پہنچا تھا بڑی تیزی کے ساتھ جانے لگا، اور اپنے منزل مقصود کی طرف جاتے جاتے راستے میں خیال آیا، خیال یہ آیا یار میں نے بڑے بڑے جنرل دیکھے، حکمران دیکھے، بادشاہ دیکھے، بہت کچھ دیکھا، لیکن اس قدر صبر اور حوصلہ والا میں نے کبھی نہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود پھر بھی صبر و حوصلہ ہے۔ آخر کیا ہو گیا، ایک دفعہ میں دیکھ لیں واپس آ کر دیکھتے رسول معظم کی چہرے اقدس پر نظر مار کر پھر فوراً ایک دم دوبارہ باتیں لگتی کہ میں اب دیکھنے میں چلوں۔ جب جاتے دیکھتے اس ثمامہ خود کہتے ہیں دیکھنے کے بعد پہلے تو میں سوچتا تھا، لیکن دیکھنے کے بعد قدم آگے بڑھ رہے تھے، دل پیچھے کھینچے۔ اب میں درمیان میں تھا کہ میں قدم کے پیچھے چلوں یا دل کے پیچھے چلوں۔ آخر دل کا فیصلہ غالب آیا، دل نے مجھے واپس بلایا۔ دوڑتے ہوئے میں مسجد نبوی کے صحن میں آ کھڑا ہو گیا۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھڑا دیکھ کر درمیان میں دیکھ لیا تو وہاں پر فوراً مسکراتا ہے کہا کہ ثمامہ آپ نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ جانے بھی آپ کو کہا کہ رخصت میں جب پھر واپس آیا، سب نیچے کر کے کہا اپنا کر کسی کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ آزادی نہیں دی جاتی، آزادی نہیں کہ بلکہ قیدی لگا دینے والے قید کرانے والے۔ یہ جذابیت رسول ہے جو ہمارے لیے سمجھنے ہمارے وہی عرض کر دیا کہ عقل ہو تو ایسے عقل کی حمایت ہونی چاہیے اور عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ جب معاملہ ایسا ہو جائے انسان اس قدر وہ قابض ہو جاتا ہے، اس قدر انسان اس بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے جس کے تصور کرنا بھی مشکل ہے، یعنی انسان کہاں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ جو انصاری کی بھی واقعہ ہے، انصاری کی خواہش پیدا ہوئی رسول اللہ کی دعوت کرنے کے اہتمام کرتے ہیں، ایک بکرے کا بچہ اس کے پاس ہے، اس کو ذبح کر دیا، اور اس ذبح کرتے وقت اس کے 2 بیٹے بھی تھے چھوٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا کر خود مسجد نبوی میں چلے گئے، بیوی کو کہا تم تیاری کرو، صاف کرو،
میں رسول معظم کو دعوت دوں گا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنے مسجد نبوی کھول کے دعوت دے دی ہے. اور اس کے بیٹوں نے جب دیکھ لیا کہ بابا اس کے چلے گئے تو مسجد میں تو بڑا چھوٹے کو کہا جو باپ نے انجام دیتے وہی انجام دینے کے لیے آؤ میں آپ کے ساتھ یہ کام کر لے. ہاتھ پاؤں باندھ لیا اور اس چھری پکڑ کے گلے میں کاٹ دیا, اس کو ذبح کر دیا اور وہ مر گئے. اور جب اس کو ہاتھ پاؤں مرتے ہوئے دیکھا پریشان ہو گیا. اس کی ماں آگے بڑھی, چیخنے چلانے لگی. وہ اس پریشانی کی عالم میں پریشانی میں جان بچاتے ہوئے چھت پہ چلے گئے اور چھت سے سیدھا نیچے گر کر وہ بھی مر گیا. اب اس کی ماں نے دونوں کو اکٹھا کر کے کمرے میں رکھ لے, کپڑے اوپر ڈال دیے, مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے. اب کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت ہے پہلے مہمان نوازی کی مصروفیت؟ کہا رسول اللہ ہی سے میں نے سنا ہے کہ مہمان نوازی رسول کو بہت پسند ہے. اب جب کھانا لے آئے تیار کہ رسول اللہ افطار کے تشریف لائے, جبرائیل امین حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ صاحب کھانا سے کہہ دے سلطان اس کے تک نہیں ان کی بیٹوں کے بغیر کھانا نہ کھائیں تو کہتے اپنی بیٹوں کو بھی لائے گے. اب جب وہاں پر چلا گیا وہاں سے پوچھا کہ بیٹے کی طرح رسول اللہ بلا رہے ہیں. کہا وہ یہ نہیں ہے, وہیں چلے گئے کہیں چلے گئے. کہا کہ کیوں نہیں لائے؟ کہا وہ یا رسول اللہ وہ گھر میں نہیں کھائیں. پھر کہا نہیں لازمان کیا اس کے بغیر ہم بچوں کے بغیر ہم کھانا نہیں کھائیں گے, جب بچے ہیں اس کے بغیر نہیں کھائیں گے. پھر چلے گئے سختی سے بیوی سے پوچھ رہے کہ کیا معاملہ ہے بچے کی طرح؟ اس نے سارا ماجرا بتا دیا کیا ہوا ہے اور کمرے میں جا کر دکھا دیا. باپ نے دونوں بیٹوں کو ہاتھ پہ اٹھا لیا, اللہ کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رؤوف, رسول مہربان, اسوہ حسنہ, رحمت للعالمین رسول ہے. دست مبارک اٹھا لیا, دعا کر لیا خدا ان کو مجھ سے محبت ہے, خدا ان کی محبت کے داغدار رکھیے. یہ کہنا تو دونوں بچے زندہ ہو کر سلامت ہو کر روایت میں کہتے ہیں کافی دیر تک زندہ رہے. رسول کون سے رسول تھے؟ آخر میں رسول کو چند اس انداز میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل فخر مدد اشرف آدم ہے محمد, اقلیم سر عرش معظم ہے محمد, حقا کی سرکار دو عالم ہے محمد, آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد, آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا, اسرار احد کا جیسا اسرار ذات محمد ہے اور ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا, حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نام. مختار زمین باعث افلاک نبی, والا گوہر کلثوم لولاک نبی, مصباح حریم حرم پاک نبی, شیرازہ مجموعہ ادراک نبی. عالم میں وہ آیا تھا, ہر عالم میں وہ آیا تھا, ہر دل سوی خدا تھا. عالم میں وہ آیا تھا, ہر دل سوی خدا تھا. کیوں؟ حق اس کے رضا جو, وہ رضا جو یہ خدا تھا. بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے, پیش و خدا وجہ یہ ہے کہ وہ سایہ خود سایہ رب ہے. سایہ کا سایہ تو نہیں ہوتا نا, شاید اچھی طریقے کی وہ خود سایہ ہے. بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے, پیش عقلا وجہ یہ ہے کہ وہ خود سایہ رب ہے. کون عدل اس کی
کہ وہ سایہ رب ہے۔ دنیا میں کسی سایہ کا سایہ کہو کب ہے، دوسری وجہ یہ کہ وہ جانے جہاں تھا۔ یہ سایہ ہے جان کی طرح یہ نہاں تھا۔ پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے کیا پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا۔ 100 برس اس دن سے وہ نوری شہ والا استادہ رہا، روبروی خالق یکتا۔ روبروی خالق یکتا کیا کرنے کے لیے؟ گاہ حمد ثنا، گاہ صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی۔ اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود ہے خلق تو میری، مراد میرا اور میرا مقصود عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود، تو رہتی بنا عالم ایجاد کے نابود، پیدا کبھی کرتا زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو، نہ آدم نہ ملک کو، جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا محب ہے ہمیں ہے اس سے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت، دی ہم نے تجھے سارے رسولوں سے فضیلت، ہر ایک امت سے ہے بہتر تیری امت، لائق کسی محسن کا نہیں تیری وسیسہ، بیٹی تجھے دی فاطمہ سی خیش علیسہ، سبتین وہ بخشے تجھے ہم کو جو ہم کو ہے پیارے، ہم ان کے رضا جو وہ ہم رضا جو ہے ہمارے، ہے عرش معلیٰ کے وہ تابند ستارے، بخشائیں گے امت کے تیرے جرم وہ سارے، جو مرتبہ تیرے ہیں وہ اوروں کی کہاں ہے، تو ختم رسول ہے وہ شفیعی تو جہاں ہے۔ ایک بار یہ سن کر خالق اکرم سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، بالا کیا سجدے سے سر تھا وہ جس دم، پیشانی سے تھپ نور کے قطرے گرے پے ہم، اس نور کے قطروں سے پیغمبر ہوئے پیدا، دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا، تب کرسی و لوح و قلم و عرش معلیٰ، نجم و مہ و مہر و ملک گنبد خضرا، شام و سحر ظلمت و جنت و دنیا، اللہ نے سب نور نبی سے کیے پیدا۔ حق یہ ہے کہ باعث ہے وہ عالم کی بنا کا، کیا رتبہ ہے کیا فیض ہے محبوب خدا کا۔ آخری اشعار ہے، اس نور کو 2 حصے کیے خالق نے برابر، پھر کیا ہر حصے کو 2 حصے مکرر، 2 ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے 2 حصوں سے سبتِ پیغمبر، زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں بجتن پاک کا نقشہ کیا پیدا۔
مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اپنے اپنے حاجات شادی کی برابری کے لیے خود سے مرتبہ سادی دعائیں خیر خصوصاً شہری سے قسم مومنہ کی طرف سے دعا ہے اور والی